علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس قاسمی آفیشیل کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایم ایس قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ اچھے اور نئے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، آج 13 شعبان المعظم 27 مارچ 2021 1442 ہے۔ کل آئندہ شب برات بھی ہے اور پرسوں 15 شعبان المعظم ہے۔ کل کی رات جو شب برات ہے، برات کی رات ہے، اور پرسوں 15 شعبان کا دن ہے جس دن روزہ ہے۔ کل آئندہ کی رات جو عبادت کی رات ہے۔ آخر شب برات اور 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے شریعت کے اندر کیا حکم ہے اور اسے کس طرح سے ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے، اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے، اس تعلق سے ایک افتاء دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا۔ پورا سوال اور جواب دونوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے ضرور سماعت فرمائے اور اس کے مطابق 15 شعبان اور شب برات کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شب برات منانا چاہیے، مطلب روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، کھانا تقسیم کرنا، کیونکہ میں نے مختلف تقریر میں سنا ہے کہ قرآن شریف میں شب برات کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں تک کہ برات لفظ صرف سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب بھی ہے نفرت۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم شب برات کو ہی کیوں رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں جبکہ یہ رات بھی ہر رات کے برابر ہے۔ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، اب دارالعلوم دیوبند کا جواب سنیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات عام راتوں کے مانند نہیں ہے، بلکہ بہت سی احادیث سے اس رات کا فضیلت و عبادت کی رات ہونا ثابت ہے، اس لیے اس رات میں جاگ کر انفرادی طور پر عبادت کرنا، نفلیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور دینی و دنیاوی جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنا وغیرہ، یہ سب مستحبات ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں دیگر خرافات جو عوام میں رائج ہیں، جیسے چراغاں کرنا، قسم قسم کے کھانے پکانا اور انہیں تقسیم کرنا، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا ضعف اس درجے کا نہیں ہے کہ فضائل کے باب میں اس پر عمل جائز نہ ہو۔ اس لیے اکثر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی رکھنے کی صورت میں ثواب ہوگا اور نہ رکھنے کی صورت میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔